کچھ نہ کچھ مٹیریل مواد تو ہے. رضی صاحب پہلے فروا اگر وہ پہلے سے انتظار کریں. اسی پوائنٹ سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو نقطہ نظر وہ ہے جو مالک بھائی نے فرما دیا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں ججمنٹس جو ہیں, یہ والی تیسری ججمنٹ نکال کے تیسرے دن والی, یہ بڑی سالڈ اس کے اندر جو فیکٹس ہیں ان کو ریکارڈ کیا گیا. ایگزیکٹلی. اور کسی بھی جج کے لیے, اپیلٹ کورٹ کے جج کے لیے, ان کو آؤٹ ورڈلی نگیٹ کر کے ریلیف دینا بہت مشکل ہوگا. ایک بڑے سینئر اور سیزنڈ لائرز جو ہیں, بلکہ ایکس جج سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ ججمنٹ لکھی گئی ہے اور اس کے اندر حقائق ریکارڈ کیے گئے ہیں, اس کو اوور لک کرنا اور ریویو کرنا بڑا مشکل ہوگا اپیلٹ کورٹ کے لیے. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ واٹس ڈن, اٹس ہاؤ اٹس ڈن. جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے وہ بھی میٹر کرتا ہے. کرمنل ٹرائل کے اندر تو بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. آج اب ٹاکنگ ٹو سمبڈی, میں پہلے سیگمنٹ میں بات ہم کر رہے تھے, میں یہی بات کر رہا تھا, تو مجھے انہوں نے, اچھے آدمی ہیں, بڑا سرکاسٹکلی کہا, بندے چنگے ہی ہوتے ہیں جی, بڑے سرکاسٹکلی کہا تسی بہتے سانے سانو نہیں پتا. مجھے ان کی باتوں سے یہ لگا کہ شاید there's a method to madness کہ آپ نے پروسیجر فلاز آنے دیے ہیں. فیصلوں کو میں تو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک فیصلہ آتا ہے سائفر کا, جس میں کویشچن ہوتا ہے سنسیئرٹی اور لائلٹی ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, کریڈیبلٹی جناب, وہ غداری نہ کہیں جو مرضی کہیں. دوسرا ایلیمنٹ ہوتا تھا ہمیشہ خان صاحب کی ایمانداری کا, وہاں پہ ہٹ کیا گیا توشہ خانہ کیس. تیسرا تھا ریاست مدینہ, جی موریلٹی نکاب. تو یہ بڑی کلاسیفائڈ کیٹیگری وائز مقدمے ہیں. تو ورنہ تو ایک سزائی کافی تھی نا الیکشن سے بعد. میں بھی ادھر ہی آ رہا ہوں, تو انہوں نے, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ پروسیجر لیپسز ایک پریشر ویلو ریلیز رکھا ہوا ہے کہ ہو جائے گا. یہ مجھے بتائیں جو اصل خطرناک کیس ہے وہ 9 میں, اس میں ہم کوئی جلد بازی نہیں دیکھ رہے. وی آر سینگ اے لاٹ آف ٹائم اور چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں. کیا وہ سلور بلٹ ہو سکتی ہے کہ جو بہت زیادہ ڈیمیج کرے, اور یہ باقی تو الیکشن تک کی یوٹیلیٹی ہے, ختم ہو جائے گی, لیکن اگر 9 میں کا فیصلہ اگر آئے گا تو ظاہر اب الیکشن کے بعد ہی آئے گا, جو بھی چیزیں ہوں گی وہ کتنا خطرناک ہے. دیکھیے مالک صاحب بات یہ ہے کہ آئی تھنک یہ ہم نے کلیئرلی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی میں بھی اس کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ پرسنل موریلٹی والا اسپیکٹ آ گیا, فائنینشیل انٹیگریٹی والا آ گیا, اور آپ ملک کے لیے کتنے ہارمفل ثابت ہوئے ہیں وہ بھی آ گیا. آپ رسپانسبل فارمر پرائم منسٹر یا نیریٹو بلڈنگ میں بڑی وہ ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. لیکن جو 9 مئی والا ہے نا, میرے خیال میں یہ وہ پرٹیکولر چیز ہے جو ایک میرے خیال میں ڈسٹنگوش کرتی ہے عمران خان صاحب کے کیس کو کسی اور کیس سے, یا کسی اور سیاستدان کے کیس سے, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کیس سے. 9 مئی کا واقعہ, اس کے اندر جتنے تھرلی انویسٹیگیٹ کیا گیا, جو بھی کیا گیا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا تو وہ بھی کرمنل ٹرائل ہی ہے نا, بے شک ATC میں ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ شکل تو اس کی وہی نکلے گی. اس کے اندر جو زیادہ ڈیمننگ چیز ہے وہ یہ جو رپورٹ ابھی ریسنٹلی محکمہ داخلہ کی آئی ہے, یہ میرے خیال میں ایک اس کے لیے ایک پریلوڈ ہے اس پورے معاملے کا, جو کہ اب شروع ہوگا رائٹ آفٹر دی الیکشنز, جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید اسٹیٹ اس طرف جائے گی جی کہ اس جماعت کو ہی کالعدم کیا جائے, کیونکہ اب ہمارے پاس اس کا 2 طریقے ہیں. ایک ہے آپ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کرتے ہیں, دوسرا ہے آپ الیکشن ایکٹ کے تحت کرتے ہیں, جو پرانا ایک پروسیس ہمارے پاس موجود ہے. مینلی زیادہ الیکشن ایکٹ کے تحت اب شاید ہوگا. تو اور جو یہاں پر کنوکشن ہے عمران خان صاحب کی, وہ کوئی ایک FIR نہیں ہے, وہ کوئی 8-9 FIRs ہیں, اور ان میں ہر ایک میں ان کو مرکزی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے. اور سم ہاؤ یہ چیز اسٹیبلش کر دی گئی ہے. صداقت عباسی وغیرہ کا بھی حلفیہ بیان آ گیا, وہ بن گئے, لیکن وہ اسٹینڈ الون حلفیہ بیانوں سے تو نہیں کسی کی کنوکشن ہوتی, اور بڑی چیزیں کورابریٹ کرتی ہیں کسی ایک کرمنل ٹرائل کے اندر. ایک سے رکنا ہے, ایک سوال اس میں ہی ہے. جس طرح آپ نے کہا نا فیوریٹ چائلڈ, تو میں سپریم کورٹ کا ایک پڑھا تھا کہ جو فادر آف گو ہوتا ہے از اے ریچڈ چائلڈ آف دا کورٹ. یہ کتنی ڈیمننگ ہو سکتی ہیں یہ جو وادم آف گو کی سٹیٹمنٹس ہیں اس طرح کے کیس میں؟ دیکھیں جو صاحب کے کیس میں تو بڑی ڈیمننگ تھی. دیکھیں جو اپروور بنتے ہیں یا وہ ہوتا ہے, وہ جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے اب ہم کہتے ہیں وہ JIT کی رپورٹ بن گئی, JIT کی رپورٹ اسٹینڈ الون کچھ نہیں کر سکتی. اسی طرح کوئی اپروور آ کے کوئی بیان دے دے گا تو وہ اسٹینڈ الون بیان کے اوپر کنوکشن نہیں ہوگی, اور بہت ساری چیزیں کورابریٹ کریں گی اس کے ساتھ. اگر وہ اس طرح تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی کے بھی خلاف بیان دے دے تو وہ معاملہ ایسے خراب ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے
وہ 9 مئی کے کیسز کا وہ 9 مئی والی خان صاحب پہ تلوار لٹکتی رہے گی، اس کا پولیٹیکل فائدہ تو بڑا ہے. نہیں وہ پولیٹیکل فائدہ انہیں آئی ڈونٹ نو کب تک ہوگا، لیکن میرے خیال میں ان کو نہیں. if somebody wants to manipulate him ہاں تو یہ بڑی خطرناک تلوار ہے جو لیکن وہ لٹکائی میرے ہو. خیال میں وہ تلوار زیادہ عرصے تک لٹکائیں گی نہیں، وہ بھی گر جائے گی تلوار. فروا ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی there are 2 more to come. القادر بھی ہے، پھر 9 مئی بھی ہے. کچھ حلقوں کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ شاید اب عمران خان صاحب کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا ہے اور ابھی دوبارہ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ایکسٹریم اینڈ پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر گیا نہیں تھا. تو ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں سے یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے، تو ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ نہیں، چونکہ ہمارے ملک میں -1 کا فارمولا بہت حد تک کامیاب نہیں ہوا ہے، چلا نہیں ہے، تو یو نیور نو کہ 2-3 سال کے گیپ کے بعد عمران خان کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ پکچر پہ واپس آنا وہ ہو سکتا ہے. تو آپ کے نزدیک کہ ان دونوں تھیریز میں سے کون سی زیادہ نزدیک ہے ریالٹی کے؟ دیکھیں اس میں ہم اس کو 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم ویسے تاریخی طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ تو یہ نہیں کہ سیاست ختم نہیں ہوتی کیسز سے، لوگوں کے کم بیک ہوتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ بالکل ختم ہو گئے، کوئی نہیں واپس آ رہا، لیکن پیپل ہیو باؤنسڈ بیک، واپس آئے ہیں. لیکن فرق عمران خان صاحب کے کیس کے اندر یہ ہے، دیکھیے اس کو if we put it this way، یہ 2022 کے اینڈ کی بات ہے. عمران خان صاحب نے ایک بڑا ہائی رسک گیم کھیلا تھا، اور وہ ہائی رسک گیم میں بڑی کھلی سی بات ہے اب تو، بیکاز آئی ہیو ریٹن اباؤٹ اٹ، اور میں اس وقت سے میرا تو کنسیڈر اس کے اوپر سٹانس یہی ہے. عمران خان صاحب سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر اس ملک کے آرمی چیف بنے. وہ آل آؤٹ گئے اور انہوں نے اس کے اندر بہت بڑا داؤ کھیلا. اب وہ جب داؤ کھیلا تو وہ ان کے گلے پڑا. اب وہ گلے ایسے پڑا کہ دا مومنٹ فوج میں چینج آف کمانڈ ہوئی تو نیچرلی بائی ورچو آف مائی پروفیشن وی ٹرائنگ ٹو میٹ اے لاٹ آف پیپل، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا اور کروا بھی دیا گیا، اور مجھے جو میرے سامنے چیزیں تھیں کہ عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے. 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا، اس سے پہلے ہی آئی اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ یار عمران خان صاحب نے جو کر دیا اس کی معافی کوئی نہیں ہے، اینڈ یہ بیڈ ٹو ورس ہوگا آپ چیزیں. تو ہمارے جس طرح تحریک انصاف کے دوست ہوتے ہیں کہ وہ گالیاں شالیاں بے شمار بہتات میں پڑھنی شروع ہوگی، تو مجھے لگا کہ اچھا کئی لوگوں کو تو لگتا تھا کہ یار میں پتہ نہیں کون سی تھیری کوائن کر رہا ہوں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. کئی کولیگز ہمارے ایسے تو کہتے ہیں یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں کہا تمہیں پتہ سارے نو ابھی مکر کر دے پے ہو. بٹ ہوا وہی جو میں 9 تھا، دیٹ واز اے سیکنڈ اٹیمپٹ. فوج ایز این ادارہ اسے سیکنڈ اٹیمپٹ لیتی ہے. پہلا وہ تھا کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب پہ کیا گیا، یہ دوسرا بھی جو ہے اس کو بھی فوج اپنے اوپر سیکنڈ اٹیمپٹ لیتی ہے. اور فوج کے اندر یہ بڑا کلیئر اوپینین ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ یہ فوج کے اندر آنے کے لیے اور فوج کے اپنے آرمی چیف کے خلاف اپنے ہی فوج کے لوگوں کو ورگلانے کے لیے یہ سارا ایکٹ کیا گیا. لیکن کچھ سال بعد جب چینج آف کمانڈ ہو جائے گا منیر، ڈو یو سی کہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اسی کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں. آپٹیمسٹک سوال ہے.